اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں، رسل رسول کی جمع، یہ رسول ہیں۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، منہم ان میں سے ہیں کچھ، من کلم اللہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع اور بلند کیے، بعضهم ان میں سے بعض کے درجات درجے، یعنی یہ رسول جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، یعنی ان میں کچھ کے مقام بہت بلند ہیں، یہ درجات ہیں، بہت زیادہ درجے کسی کے اوپر ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہاں پر ہے، یہ اشارہ یہاں پر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا مقام بلند ہے، ان کے کئی درجے اور ان سے وہ اوپر ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے 313 یا 315 رسول تھے۔ ان رسولوں میں بھی وہ رسول تو باقی انبیاء سے بلند ہیں، پھر ان رسولوں میں بھی بلند مقام اولو العزم من الرسل جنہیں کہا جاتا ہے وہ 5 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ان 5 رسولوں میں سے بھی 2 کا مقام زیادہ بلند ہے، خلیلین اثنین جنہیں ہم کہتے ہیں 2 خلیل، 2 دوست اللہ کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ان 2 میں سے بھی جو بلند ترین مقام ہے وہ ہے امام الانبیاء کا مقام، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں یہ۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی اس کی بروح القدس، روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور بہت سارے مقامات پہ انہوں نے ان کی مدد کی، ان کی تائید کی جبرائیل نے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ باہم نہ لڑتے وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ اس کے بعد کی آ چکی ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، یہ اللہ کی مشیت تھی، حالانکہ نہیں لڑتے، ان کے پاس وہ آ چکا تھا، روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے، انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ پس ان میں سے ہیں من آمن جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہیں من کفر جنہوں نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا وہ باہم نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، پیچھے بھی ابھی ہم پڑھ ہی چکے تھے، انفاق کا، اللہ کے راستے میں مال دینے کا تذکرہ ہو رہا تھا، واپس پھر اسی طرح بات آ گئی کہ اے ایمان والو، انفقوا تم خرچ کرو، مما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ان کہ یأتی آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ کوئی دوستی نہیں چلے گی، ولا شفاعہ اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ کہ یاد رکھو، خرچ کرو ابھی سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، یعنی یوم القیامہ، یوم الدین،
جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کچھ دے دلا کر انسان چھوٹ جاتا نہیں، اور نہ کوئی دوستی اس روز کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون، اور کافر جو ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہے۔ اب اس کے بعد آیت الکرسی یہاں سے آتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ آیت جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بار بار آیا ہے، اس قدر تاکید کے ساتھ یا اتنا زیادہ کسی اور آیت میں، تنہا کسی آیت میں نہیں آیا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے اس آیت کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، سوائے، ہو، اس کے، الحی، وہ زندہ ہے۔ کیوں ہے معبود وہ، کیوں ہے عبادت کے لائق صرف وہ ایک؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی بھی ہو جن کو معبود بنایا جاتا ہے، کبھی وہ مردہ تھے پھر زندہ ہوئے ہیں، یا اگر وہ آج زندہ ہے تو کل نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اور وہ تھامنے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر زندہ ہے تو اسی کی وجہ سے، اسی کے رکھنے سے، حتیٰ کہ یہ پرندے جو اڑتے ہیں تو یہ بھی وما یمسکہن الا الرحمن، ان کو تھامے ہوئے ہے تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ، نہیں آتی اسے، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، اسے نیند نہیں آتی، نیند کی بات ہی نہیں بلکہ اونگ بھی، ٹھولتے چھنتے من قسم کے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے ہاں، الا باذنہ، سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے۔ کوئی نہیں جو سفارش کرنے والا ہوگا، ہاں اللہ ہی جس کی اجازت دے تو وہ کر سکتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء، اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کسی بھی معاملے میں تھوڑا سا بھی، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ کے علم کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اتنا ہی جتنا کہ اللہ ہی کسی کو عطا کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی انبیاء کرام ہیں، انہیں اتنا علم دیا جاتا ہے کہ وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کا علم بھی انہیں ہوتا ہے، جہنم کا علم بھی انہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے، انہیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارے سامنے ایک بہت واضح مثال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں یا اس کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہاں ہوتا، لیکن وہ بھی وقت ہوتا ہے کہ مصر سے جب ان کی قمیض نکلتی ہے، جب ان کی قمیض لے کر اس کے بھائی آتے ہیں، تو جب بھی مصر سے روانہ ہی ہوتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آتی ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں چلا کہ ان کے قریب میں کیا ہوا، لیکن اب اتنی دور ہے، گویا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسے دے علم، کتنا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وسیع کرسیہ، وسیع، چھائی ہوئی ہے، سما لیا ہے، کرسیہ، اس کی کرسی نے، اس کی حکومت نے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، یعنی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے اس کی کرسی، چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ، اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، ان کی حفاظت، وہو، اور وہ ہے، العلی، بلند مرتبہ، بہت بلند، العظیم، اور بڑی عظمت والا۔ وہ اللہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، بلندی والا اور عظمت والا ہے، عظیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ یہ واضح ہے
ان کے لیے کرارا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ واحد دین ہے اسلام جو کلیئر کرتا ہے کہ اگر کوئی زبردستی کسی کو بنایا بھی جائے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا اسلام، اس کا دین معتبر ہی نہیں اگر کسی کو زبردستی بنایا جائے۔ یہ کلیئر ہے کہ اس میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد، بتحقیق یقیناً جدا ہو گئی ہدایت، من الغی، گمراہی سے، ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی، واضح ہو گئی، الگ ہو گئی۔ فمن یکفر، پس اب جو کفر کرے، نہ مانے، انکار کرے، بالطاغوت، طاغوت کا، ویؤمن، اور ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، فقد، پس بتحقیق، استمسک، اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی کو یا مضبوط حلقے کو۔ رسی میں جب وہ گول بنایا جاتا ہے جو کڑی جیسی، تو اس کڑی اس نے تھام لی، مضبوط کڑی تھام لی، کس نے؟ جو ایمان لے آیا اللہ پر، جو مان گیا اللہ کو، اور طاغوت کا کیا انکار۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کے جو لغوی معنی ہیں وہ سرکشی کے ہیں، جو سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے درجے جو ہیں وہ 3 درجے ہیں، سرکشی کرنے کے درجے 3 ہیں۔ پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ ایک مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کے بعد نافرمانی کرتا ہے، یعنی زبان سے مانتا ہے ٹھیک، لیکن پھر نافرمانی کرتا ہے، اسے کہیں گے یہ فسق ہے، وہ فاسق ہو گیا۔ ایک وہ ہے کہ جو صاف کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں فلاں کو مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تو اسے کہتے ہیں یہ کفر کرنا ہے، جو ایسا کرے اسے کافر کہیں گے۔ پہلا درجہ فسق، دوسرا آ گیا کفر، اور تیسرا درجہ یہ کہ اللہ کو بھی نہ مانے، اس کو نہیں مانے، اس کے بعد مزید ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے کہ دوسروں کو کہتا ہے کہ مجھے مانو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں قانون دے سکتا ہوں، میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ گویا یہ کفر سے بھی زیادہ سخت چیز ہے طاغوت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طاغوت کا انکار کرے، یعنی کہ طاغوت کا انکار پہلی شرط ہے، اس کا انکار کرے اور مان جائے اللہ کو۔ پہلے کفر کرنا ہے، پھر ماننا ہے۔ جس طرح کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ، پہلے کفر وہاں کرتے ہیں ہم، نہیں کوئی معبود۔ کفر کرنا کیا ہے؟ انکار کرنا، پہلے انکار پھر اقرار کو، الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ بات یہاں پہ کلیئر ہے کہ پہلے آپ نے کفر کرنا ہے طاغوت کا اور ایمان لانا ہے اللہ پر۔ جو ایسا کرے گا شعور کی بیداری کے ساتھ تمام خداؤں کو، جس قسم کا بھی کوئی طاغوت ہو، جس قسم کی بھی کوئی طاقت ہو، اس کا انکار کر کے ایک طاقت کو، جو سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی طاقت، اس کو ماننا ہے۔ جو ایسا کرے شعور کی بیداری کے ساتھ، تو اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا جو انتہائی مضبوط سہارا ہے، اسے العروۃ الوثقی کہا گیا ہے۔ وہ مضبوط رسی اس نے تھام لی، لا انفصام، جو نہیں ٹوٹنے والی، لہا، اس کو، یعنی جو ٹوٹنے والی، اس کے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے والی یا اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ ایسا سہارا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جو ایسا سہارا ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، جو سڑتا نہیں، ایسی رسی ہے جو کبھی سڑتی نہیں، جس میں کبھی کوئی کمزوری آتی نہیں، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی وہ ٹھیک طرح سے جانتا ہے کون مان گیا دل سے اللہ کو اور کس نے انکار کیا دل سے طاغوت کا، وہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ولی، مددگار ہے، دوست ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں کا۔ ولی کے معنی مددگار کے بھی، دوست کے بھی، سرپرست کے بھی۔ اللہ تعالیٰ سرپرست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے،
الی النور، روشنی کی طرف۔ آپ دیکھیں گے مکمل پورے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اندھیرے جو ہے لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جمع کے صیغے میں، اندھیرے، ظلمات، ظلمت کی جمع، ظلمت ایک اندھیرا، ظلمات بہت سارے اندھیرے۔ اور روشنی کے لیے جب بھی استعمال کیا واحد، النور۔ اس کا مطلب یہ کہ غلط راستے، شیطانی راستے جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں، وہ ہزاروں ہیں، وہ ہزاروں ہیں، اندھیرے ہزاروں ہیں، لیکن نور ایک ہی ہے، یعنی سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وہ الصراط، جسے آپ صراط مستقیم کہتے ہیں، وہ سیدھا راستہ، اس کے لیے النور استعمال ہوا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کئی مقامات پہ آگے بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، اولیاؤہم، ان کے اولیاء، ان کے دوست، ان کے سرپرست، ان کے ساتھی کون ہے؟ کون ہے ان کا ساتھی؟ الطاغوت، طاغوت ہے ان کا ساتھی، شیطان ہے ان کا ساتھی۔ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اب یہ ان کی بات آ گئی، یعنی وہ اچھے راستے سے، صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا کر وہ طاغوت جو ہے وہ انہیں نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں بہت سارے جو کفر کے راستے ہیں، شرک کے راستے ہیں، بے ایمانیوں کے راستے ہیں، بددیانتیوں کے راستے ہیں، تو ان طرف وہ لے جاتے ہیں انہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ الم تر الی الذی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف، حاج، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان کہ آتاہ اللہ، اسے دی اللہ تعالیٰ نے، الملک، بادشاہت۔ اس شخص کی طرف آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ تک کیا وہ واقعہ نہیں پہنچا؟ جو شخص لڑا ابراہیم کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، اذ قال، جب کہا، ابراہیم نے، ربی الذی، ربی میرا رب ہے، الذی جو کہ یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ تو یہ لڑ رہا تھا کس سے؟ کون شخص اس سے لڑ رہا تھا؟ نمرود۔ اور نمرود نے جواب میں کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا، قالا، اس نے کہا، انا احیی، میں زندہ کرتا ہوں، و امیت، اور میں مارتا ہوں۔ اس نے اس طرح سے سمجھایا کہ دیکھو میرے پاس کتنے قیدی ہیں جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کو موت کی سزا سنائی گئی ہے میں اسے آزاد کر دوں گا، تو گویا میں نے اسے زندہ کیا۔ اور جسے رہائی کا فیصلہ کیا گیا عدالت میں، تو میں اس کو لٹکا دوں گا یہاں پھانسی پہ، تو گویا میں بھی مارتا ہوں۔ حالانکہ انتہائی ہم یہ کہیں گے گھٹیا قسم کا، غلط قسم کا جواب تھا۔ کوئی بھی شخص سمجھ سکتا تھا کہ یہ صحیح جواب اس کا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کو اس سے بھی زیادہ بہتر جواب ملے، کہ اس کی زبان ہی بند ہو جائے۔ اس نے کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ابراہیم، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأتی بہا مغرب، فأتی بہا من المغرب، پس تو لے آ مغرب سے۔ اب یہ ایسا سوال تھا یا اس قسم کا چیلنج تھا، کیا ہوا؟ فبہت، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ حق کا بکا رہ گیا۔ اس کا جواب کیا بنتا؟ فبہت الذی کفر، وہ شخص جس نے انکار کیا تھا ماننے سے، جس نے کفر کیا تھا، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ حق کا بکا رہ گیا۔ یہاں پر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آگے سے کہہ سکتا تھا کہ چلو جی میں نہیں لا سکتا، تم ہی لاؤ، لیکن لکھتے ہیں علماء کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا،
کہ وہ کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں انہوں نے انبیاء کو مان لیا ہوتا ہے دل سے، یہ ان کی بڑی تعظیم ان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن یہ لالچ اور پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں نہ ماننے پہ مجبور کرتی ہیں، تو وہ ان کی زبانوں ہی پہ تالا لگ جاتا ہے، اس قسم کی وہ بات کر ہی نہیں سکتے، تو وہ ہکا بھکا رہ گیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ناانصاف لوگوں کو، ظالموں کو۔ او یا کالذی، اس شخص کی مانند، جو شخص مرہ، جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ، اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، یعنی وہ تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، ویران بستی پر سے اس شخص کا گزر ہوا۔ قالا، اس نے کہا، انا، کیوں کر، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ، اس بستی کو، اللہ تعالیٰ۔ جب اس شخص کا اس بستی پر سے گزر ہوا، اس نے کہا کہ اس بستی کو کیسے زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اس کو مار دیا، اس کو مردہ کر دیا، اس کو مردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس شخص کو موت دی، 100 عام، 100 کہتے ہیں 100 کو، عام و سال، 100 سال تک اسے موت دی، ثم بعث، پھر اسے اٹھا لیا۔ یہ بستی کون سی تھی، یہ شخص کون سے تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں۔ اب تک مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بستی فلسطین کی بستی تھی، بخت نصر نے اس کا وہ کیا تھا، وہ حال تباہ و برباد پڑی تھی، وہ فلسطین کی بستی تھی، اور جو شخص یہاں سے گزرا وہ نبی تھا، حضرت عزیر ان کا نام تھا، حضرت عزیر علیہ السلام۔ لیکن واضح الفاظ میں بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ واقعی یہی تھی، تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ غیر ضروری بحث ہمارے لیے ہے کہ بستی کون سی تھی یا یہ شخص کون سے تھے، اتنا تو کلیئر ہے کہ واقعی تھی ایک بستی ایسی، اور واقعی وہاں سے ایک شخص گزرے تھے، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ نبی ہی ہوں گے جن کو اس قسم کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ وہی ہیں، لیکن بہت سارے کہتے ہیں وہ نبی ہوں، ہمارے لیے کافی یہ ہے کہ وہ ایک شخص تھے۔ بہرحال جب وہ گزرے وہاں سے عزیر علیہ السلام، تو ان کو جب موت دی گئی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا، تو اللہ نے ان سے پوچھا، قال کم لبثت، کتنی دیر رہے تم اس حالت میں؟ قال، اس نے کہا، لبثت، میں رہا، یومن، ایک دن، او یا بعض یوم، دن سے کچھ کام، یعنی دن کا کوئی حصہ، یعنی ایک آدھ دن رہا میں۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ لبثت، تو رہا اس حالت میں، 100 عام، 100 سال، فانظر، ذرا دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، یہ تیرا کھانا جو ساتھ تھا، ذرا اس کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اور اپنے اس پینے کی طرف، یہ جو تیرے ساتھ پانی بھی تھا اس کی طرف بھی دیکھ، یا پینے کی کیا چیز تھی، اپنے کھانے اور اس پینے کی طرف دیکھ لے، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا ہے، یعنی وہ سڑا نہیں ہے، پرانا نہیں ہوا، بلکہ تازہ، جیسے آج ہاٹ کیس آپ کھولیں گے اس میں گرم گرم نکلتا ہے، 100 سال کے بعد بھی دیکھا اس کھانے کو، وہ بالکل تازہ تھا، جیسے ابھی اس میں پیک کیا گیا ہو۔ وانظر، اور ذرا دیکھ، الی حمارک، اپنے اس گدھے کو، اس کے ساتھ گدھا بھی تھا، ولنجعلک، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیۃ للناس، آیہ ایک نشانی لوگوں کے لیے، آیہ نشانی میں نے ابھی ظہر پہ بھی کہا تھا، 4 معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ آیتن ایک قرآن پاک کی آیت، کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اور آیتن معجزے کو بھی کہتے ہیں، اور آیت حکم کے معنی میں بھی ہے قرآن پاک میں، 4 اس کے معنی ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ایک نشانی بنائیں گے ہم آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھ لو ذرا، الی العظام، اب عظام پر ال داخل ہوا، العظام، وہ اس سے مراد ہے اسی جس گدھے کا ذکر ابھی چلا تھا، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو،
کیف ننشزھا کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا پھر ہم اسے پہناتے ہیں، لحما گوشت، یعنی ہم کس طرح سے ابھی وہ جو اس کے ساتھ گدھا تھا وہ مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھی، چورا چورا ہو چکی تھی، تم دیکھو کہ اس کی ہڈیوں کو، یہ ابھی ہڈیوں کا ڈھانچہ کس طرح تیار ہوگا، پھر کس طرح سے ان ہڈیوں پر ہم گوشت کو چڑھائیں گے۔ کہتے ہیں بالکل چشم زدن میں فوراً اس نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہو گیا، اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، اس پر گوشت آ گیا اور وہ زندہ ابھی آواز نکال رہا ہے۔ فلما پھر جب تبین واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے واضح ہو گیا، قال عالم تو کہا اس نے، عالم میں جان گیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کا ایمان تھا، وہ تو نبی ہے، پہلے بھی ایمان تھا، لیکن اب اس کا اور زیادہ ایمان پختہ ہو گیا، اس لیے اس نے کہا اس بستی کو کیسے آپ زندہ کریں گے؟ تو اس کو دکھایا کیسے زندہ کروں گا میں، یعنی جو ہم ایمان جو ہے اس کے بھی درجے ہوتے ہیں، کسی کا کیسا ایمان ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، سارے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ واقعہ یہاں ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ایک بار، تو نماز میں ہی صحابہ نے دیکھا کہ اب ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، پھر پیچھے آ گئے، پھر آگے بڑھے، کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب نماز مکمل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہے تھے؟ آج ہم نے عجیب چیز دیکھی نماز میں، آپ ہاتھ آگے بڑھاتے تھے، پیچھے کرتے تھے، یہ کیا تھا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا، انہیں دکھایا گیا کہ یہ سامنے والی دیوار ہے مسجد کی، کہ وہاں مجھے دکھایا گیا کہ جنت کے کچھ انگور، کچھ پھل وہاں ہیں، اور میں ان کو چاہتا تھا کہ انگور کا ایک دانہ لاؤں اور تمہیں دکھاؤں کہ کیسا ہوتا ہے اور تمہیں کھلاؤں، لیکن مجھ سے کہا کہ نہیں، آج نہیں، یہ جنت میں ہی تمہیں ملے گا۔ اگر میں ایک دانہ لیتا تو تم دیکھتے کتنی دیر اور کس قدر اس میں کیا ہوتا۔ تو یہ فرق ہے ایمان اور ایمان میں، طرز اور طرز میں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب اس کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کی بابت اور کہا کہ دیکھیے اس کا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردہ کو۔ پہلے عزیر علیہ السلام کا واقعہ اسے دکھا دیا گیا، اب ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تجھے یقین نہیں، کیا تیرا ایمان نہیں؟ قال بلا، نے کہا بے شک یہ ایمان ہے، پورا یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے کہ مجھے اطمینان قلبی نصیب ہو، اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فخذ پس تم پکڑو، اربعۃ 4 من الطیر پرندے، 4 پرندے لو۔ کون سے پرندے ہیں یہ؟ انہوں نے لیے، ان کا تذکرہ نہیں ہے، کبوتر تھے کیا تھے، 4 پرندے لو، فسرہن پھر ان کو ہلاؤ، پھر ان کو مائل کرو اپنے ساتھ۔ ہلانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مائل کرنا، کہ ان کو اپنے ساتھ مائل کرو، الیکا اپنی طرف، ثم اجعل پھر بناؤ، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، یعنی پھر اس کے حصے کر کے، اسے ذبح کر کے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان پہاڑوں پر رکھ دو، منہن ان میں سے، جزءاً ایک ایک ٹکڑا، یعنی اس کو ذبح کر، ان کو ذبح کرو 4 کو، پھر ان کے ٹکڑے بکھیر دو، ان پہاڑوں پہ رکھ دو، ثم ادعوہن پھر انہیں بلاؤ، جیسے تم نے انہیں مائل کیا اپنی طرف، جیسے تم نے سکھایا ان کے وہ بولی کرتے ہو اور بلاتے ہو، پھر اسی طرح بلاؤ ان پرندوں کو، یأتینک یہ تیرے پاس آئیں گے، سعیا دوڑتے ہوئے، یعنی فوراً تمہارے پاس ہی آ جائیں گے۔ وعلم اور جان لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور دکھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ چیز، یہ نشانی بھی دکھائی گئی انہیں۔
مثل الذین، اب مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح، انبتت، اگے، سبع سنابل، 7 بالیاں جس سے، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ مال دیں اللہ کی راہ میں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک دانہ کہیں جب بوتے ہیں تو اس سے نکلتی ہیں 7 بالیاں، 7 ہیلچ بنن تک، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں، گویا ایک دانے کے بدلے میں آپ کو 700 دانے ملتے ہیں۔ واللہ یضاعف، اور اللہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی ایک کے 700 نہیں، وہ ایک کے 7,000 بھی دے سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع، وسعت والا ہے اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی جاننے والا کیا ہے کہ کس نیت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ تم نے دیا ہے، جس قدر زیادہ خلوص ہو، جس قدر نیت کی پاکی ہو، اسی قدر بڑا چڑھا کر آپ کو واپس ملتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر، لا یتبعون، بعد میں نہیں رکھتے، بعد میں اس کی اتباع، اس کے پیچھے نہیں کرتے، کیا، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا ہو، مننا، احسان، یعنی پہلے وہ مال دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس مال دینے کے بعد ان پر احسان نہیں جتاتے، ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف انہیں دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کی راہ میں مال دیا بھی، پھر احسان جتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں مال دیا تھا۔ کبھی جب وہ اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے، بھئی آج دکھاتے ہو اپنی افسری، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں نے تمہیں یہ دیا ہے، فلاں فلاں جگہ تمہاری مدد کی ہے، اور نہ کوئی تکلیف اس کے بعد دیتے ہیں، اذا، تکلیف اس اعتبار سے بھی کہ آج کسی کی مدد کی جاتی ہے، پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ہر جگہ اسے وائرل کیا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کی مدد کی، گویا اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی ایک قسم کی وہ بے عزتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں، اللہ کو دینے کی غرض سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مال دے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی احسان جتانے کا کام نہ ہو اور نہ کوئی تکلیف ہو، لہم، ان کے لیے ہے، انہی کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب جو ایسا کریں گے، یعنی جو مال دیں گے پھر احسان جتائیں گے یا اذیت دیں گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کیا ہے، قول معروف، اچھی بات، ایک اچھی بات، وہ مغفرت، اور کسی کو معاف کر دینا۔ اگر آپ اچھی اور بھلی بات کسی سے کریں گے یا کسی کو معاف کریں گے، خیر، وہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، اس خیرات سے، یتبعھا اذی، جس خیرات کے بعد اذیت ہو، یعنی کسی کو کچھ دینے کے بعد پھر اسے تکلیف دی جائے، اس سے بہتر ہے بھلی بات ہی کسی سے کرو، وہ بھی صدقہ ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، حلیم، اور بردبار ہے، اسے آپ کے ساتھ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو دیں اس کے بعد اسے تکلیف دیں۔ اللہ بے نیاز اس چیز سے ہے اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تبطلوا، ضائع مت کرو، صدقاتکم، اپنے خیرات کو، اپنے صدقوں کو، بالمن والعطا، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، یا کتنا بھی آپ دو لیکن اس کے بعد احسان جتاؤ یا اس کے صلے میں کوئی کام ان سے کراؤ۔ آج کسی کو کچھ دیا جاتا ہے، پھر کہتا ہے فلاں جگہ ہمارا کام ہے، آپ آئے نہیں، اس کے دل میں رہتا ہے کہ ایک تو میں نے اپنا کچھ دیا اسے، پھر اس نے میرا کام نہیں کیا۔
فرمایا اللہ نے آپ نے صدقات باطل مت کر دو، ضائع مت کر دو، یہ تم جو خیرات دیتے ہو اور اس کے بعد جتلاتے ہو یا کام لیتے ہو اس سے، ستاتے ہو اس سے کسی بھی اعتبار سے۔ کالذی، اس کی مثال اس شخص کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جس میں دکھلاوا ہو، دکھلاوے کے لیے جو کرتا ہے خرچ، ولا یؤمن اور ایمان نہیں رکھتا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، فمثلہ تو اس کی مثال ہے، اس کا حال کیسا ہے، کمثل صفوان جیسے کوئی چکنا پتھر ہو، علیہ تراب اس پر مٹی پڑی ہو، فاصابہ پس اس پر برسے وابل تیز بارش، فترکہ پس اسے چھوڑ دے سلدا صاف چٹیل۔ یعنی کچھ لوگ کبھی کبھی دیتے ہیں گویا ان کے دل میں کیا تھا، ہلکی سی مٹی تھی، کچھ دیا چلو جی دے دیں گے اس کو، لیکن اس کے بعد وہ زور کی بارش آئی، وہ زور کی بارش کیا کہ احسان جتلایا یا ریاکاری کی، کسی کو دکھلانے کے لیے یا احسان جتلایا، تو اس سے کیا ہو گیا، گویا وہ بارش تھی جس نے اس مٹی کو دھو لیا اور وہ صاف ہو گئی، چکنے پتھر کو صفوان کہتے ہیں، گویا اس کے پلے کچھ نہیں پڑا، جو دیا تھا اس نے خود ہی دھو لیا۔ لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا، وہ جو کچھ یہ کمائی انہوں نے کی تھی اس کا کوئی صلہ کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ ومثل الذین ینفقون اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم اور اپنے دل میں ثبات و یقین پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی مثال کیسی ہے، کمثل جنتن جیسے ایک باغ ہے، بربوتن بلندی پر ہے وہ، اصابہا اس پر پڑے وابل تیز بارش، فآتت تو اس نے دیا اکلہا پھل، ضعفین بہت زیادہ یعنی دگنا پھل اس نے دیا، فإن لم یصبھا پس اگر نہ پڑی وابل تیز بارش، فطل تو ایک فوار ہی کافی ہے، اس کے لیے شبنم ہی کافی ہے، یعنی بہترین مٹی ہے، گویا بہترین نیت ہے، اخلاص ہے، تو اس کے لیے پھر تیز بارش نہ ہو، ہلکی سی فوار ہی ہو، اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کس نیت سے، کس اخلاص کے ساتھ تم دیتے ہو۔ ایود احدکم کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان کی تکون کی ہو، لہو اس کا، جنتن ایک باغ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا یہ چیز کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، چونکہ عرب میں یہ زیادہ قیمتی باغ اسی کو سمجھا جاتا تھا، لہذا ان دو چیزوں کے نام لیے، دو پھلوں کی، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، تجری بہتی ہو، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، باغ ہو اس میں یہ پودے ہوں اور پھر پانی بھی بہتا ہو، لہو فیہا اور اس میں ہو اس کے لیے، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل، یعنی سارے پھل اس باغ میں ہوں، نام دو پھلوں کے لیے لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پھل ہوں، قسم قسم کے پھل ہوں، نہریں بھی اس میں ہوں، کیا تم میں کوئی چاہے گا کیا، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ اور آ جائے اس پر بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے بچے ہوں، ضعفاء ناتوان کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا تو پڑے اس پر،
اعصار، ایک بگولا آئے، وہ جو گول گول ہوا گھومتی ہے نا، ٹارنیڈو کی کیا کہتے ہیں اسے، گول گول ہوا، کہ وہ ہوا آ جائے، ہوا کے جھکڑ آ جائیں، ایک بگولا آ جائے، فیہ نار، مگر اس میں آگ بھی ہو، وہ آ جائے، اس کیا کرے اسے، فاحترقت، اور اسے راکھ کر دے، جلا کر. یعنی ایسا باغ ہو، اب آپ ضعیف ہو چکے ہوں، بچے آپ کے چھوٹے چھوٹے ہوں، باغ بڑا قیمتی ہو، خوبصورت ہو، اس میں بہت سارے پھل ہوں، لیکن اس بڑھاپے میں وہ آ جائے اور بالکل ختم ہو جائے گا. تمہیں کوئی پسند کرے گا ایسا چاہے گا؟ یقیناً نہیں چاہے گا. کذالک، اسی طرح سے، یبین، واضح کرتا ہے اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی غور و فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ ایک وقت ہوگا بڑی ہی ضرورت، جیسے دنیا میں کبھی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہی سہارا تھا، وہی ختم ہو گیا. تو اسی اعتبار سے جو تم نے کمانا ہے اس انداز سے کماؤ کہ اسے آگ نہ کھا جائے. قول معروف ہو، یا بھلی بات ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راہ میں آپ دیں، یا کوئی بھی کام کریں، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی جو کام بھی کریں اس میں مد نظر ہو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.